السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں بے نمازی کا حشر، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا ہے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، ان کا کیا سزا ہے، اس کے تعلق سے میرے بھائیوں آج میں کوئی اقوال وغیرہ پیش نہیں کروں گا، بلکہ الحمدللہ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پیش کروں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر ہوں گے۔ اس وقت ہوگا یہ کہ کچھ جنتی جہنمیوں کو پہچان رہے ہوں گے۔ کیوں؟ وہ دنیا کے اندر جب رہتے تھے ساتھ رہتے تھے، ساتھ پھرتے تھے، ساتھ میں بیٹھتے تھے، گپ شڑکا بھی ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن یہ بندہ جو تھا یہ تو نمازی تھا لیکن فلاں شخص نمازی نہیں تھا۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کچھ بندے جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو جنتی سوال کریں گے مجرموں سے، گنہگاروں سے سوال کریں گے اور کہیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، کس کے پاداش میں تم جہنم کے اندر چلے گئے ہو۔ وہاں پر جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی جواب دیں گے اور جہنمی کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم مصلی نہیں تھے، اس لیے ہم جہنم کے اندر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بے نمازی شخص کل جہنم کے اندر جائیں گے تو یہی ریزن بیان کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے جہنم کے اندر چلے گئے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ بے نمازی شخص جو ہے وہ کل قیامت کے دن مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، قارون کے ساتھ ہوں گے، فرعون کے ساتھ ہوں گے اور حامان کے ساتھ ہوں گے اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ اب سوچ سکتے میرے بھائی یہ کون تھے؟ یہ اسلام کے کٹر دشمن تھے، لیکن ایک انسان ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا حشر جو ہو رہا ہے قارون کے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ ہے، حامان کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو تاریخ صلات ہیں، جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے اور آج اکثریت مسلمانوں کی نماز سے کوسوں دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اپنے زندگی میں نماز کو لائیں اور نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، ورنہ کل قیامت کے دن حشر کیا ہونے والا ہے قرآن کی زبان آپ نے سن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ منظر کو دیکھا اور اس طرح کے منظر دیکھ کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب معراج کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جو اپنے گدیوں کے بل لیٹا ہوا ہے اور ان کے پاس اور ایک دوسرا شخص ہے جو پتھر لے کر کے ان کے سر کے پاس کھڑا ہے اور ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پتھروں سے پھوڑا جا رہا ہے اور یہ کام مسلسل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا کہ اے جبریل امین، اس شخص کو یہ حشر جو ہو رہا ہے، یہ سزا کے اندر جو مبتلا ہے، اس عذاب کے اندر جو مبتلا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ جبریل امین نے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جن کے
سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتا تھا، یعنی ان کے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندائیں آتی تھی، ان کے کانوں میں آذان کی آواز ٹکراتی تھی، لیکن ان کے باوجود بھی یہ دکانوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، مکانوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، بستروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور سر بھاری ہو جایا کرتا تھا، سستی و کاہلی کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اسی لیے آج اس کا حشر یہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں بھی، ناظرین آپ لوگوں کی زندگی میں بھی اگر نماز نہیں ہے تو اپنی زندگی میں نماز کو لائیں، کیونکہ نبی نے دیکھ کر کے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ فرسٹ ریزن یہی ہوگا، لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے جہنم کے اندر آئے۔ تو بہرحال میں یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو صوم صلاۃ کا پابند بنا دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب